السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو عورت کے بارے میں خوبصورت اقوال بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ میرے اردو چینل یونیک اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، عزت، محبت اور نرمی سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ ایک عورت کبھی بھی نہیں ٹوٹتی، نہ بیوی کے روپ میں، نہ بہو کے روپ میں، نہ کسی اور روپ میں ٹوٹتی ہے۔ وہ ٹوٹتی ہے تو صرف اور صرف ماں کے روپ میں۔ اس کی ساری عمر کا ارمان اور بھرم اس وقت گرچی گرچی ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو گھر برباد ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت پر ہاتھ اٹھانا اور گالیاں دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ عورت کا خمیر ایسی مٹی سے بنا ہے کہ وہ باہر کی فضا میں جتنی اونچی اڑان بھر لے، اس کی روح کو سکون گھر کی چار دیواریوں میں ہی ملتا ہے۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن عورت جب ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جاؤ، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، صریحاً غلط کہتے ہیں۔ در حقیقت عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا آنسو ہے۔ عورت کے مرحم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں، وہ کبھی غیر مرحم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے۔ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر، اپنے طور طریقے، اپنا رہن سہن؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، تمہارے بغیر کچھ نہیں چاہیے اسے۔ عورت ساری عمر پہیلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ عورت ناز سے گوندھی گئی ہے اور نیاز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روٹھتی تھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منائے اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ عورت کو مرد جب اپنی بے رخی اور بے توجہی سے کھو دیتا ہے تو پھر کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے یہ ماننے نہیں دیتی؟ اسلام میں 2 روٹی اور 2 کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ 2 روٹی اور 2 کپڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے لیکن اپنی توہین نہیں سہتی۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ لفظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً $170 بلین کی فیشن انڈسٹریز پر لعنت بھیجتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو نہ ہو، لیکن اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔
ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو، یقین مانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کہیں نہیں دیکھو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جان لو کہ عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں میں خدا کی امانت ہے، اس لیے مرد کوئی حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ اللہ پاک نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے، یہ محبت کو بھول جاتی ہیں لیکن دی گئی عزت کو نہیں بھولتی۔ عورت کے متعلق مشہور ہے کہ عورت کو راز نہیں رکھنا آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو راز رکھنا نہیں آتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب مانگے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟